اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری ہیں اور مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں۔ قبیلہ انصار میں یہ اپنے خاندان بنی سلمہ کے سردار اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جاننثار صحابی ہیں۔ جنگ بدر میں بڑی بہادری اور جانبازی کے ساتھ کفار سے لڑے اور 3 ہجری میں جنگ احد کے دن سب سے پہلے جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رات میں اپنے فرزند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ فرمایا: میرے پیارے بیٹے، کل صبح جنگ احد میں سب سے پہلے میں ہی شہادت سے سرفراز ہوں گا، اور بیٹا سن لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سے زیادہ میرا کوئی پیارا نہیں ہے، لہذا تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ میری آخری وصیت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ واقعی صبح میدان جنگ میں سب سے پہلے میرے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی شہید ہوئے۔ ان کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے سایہ کیا ان پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب میرے والد حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے تو ان کا یہ حال تھا کہ کافروں نے ان کے کان اور ناک کو کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی۔ میں نے چاہا کہ ان کا چہرہ کھول کر دیکھوں تو میرے برادری اور قربا قبیلہ والوں نے مجھے اس خیال سے منع کر دیا کہ لڑکا اپنے باپ کا یہ حال دیکھ کر رنج و غم سے نڈھال ہو جائے گا۔ اتنے میں میری پھوپھی روتی ہوئی ان کی لاش کے پاس آئی تو سید عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ان پر رو یا نہ رو، فرشتوں کی فوج برابر لگاتار ان کی لاش پر اپنے بازوں سے سایہ کرتی رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے شہید کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیا تھا۔ پھر مجھے یہ اچھا نہیں لگا، میرے باپ ایک دوسرے شہید کی قبر میں دفن ہے، اس لیے میں نے اس خیال سے ان کو ایک الگ قبر میں دفن کروں۔ 6 ماہ کے بعد میں نے ان کی قبر کو کھود کر لاش مبارک کو نکالا تو وہ بالکل اسی حالت میں تھے جس حالت میں میں نے دفن کیا تھا، اس کے ان کے کان پر کچھ تغیر ہوا تھا۔ اور ابن سعد کی روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر زخم لگا تھا اور ان کا ہاتھ ان کے زخم پر تھا، جب ان کا ہاتھ ان کے زخم سے ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ان کا ہاتھ ان کے زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا، اور ان کا کفن جو ایک چادر تھی جس سے چہرہ چھپا دیا گیا تھا اور ان کے پیروں پر گھاس ڈال دی گئی تھی، چادر اور گھاس دونوں کو ہم نے اسی طرح پڑا ہوا پایا۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں نہروں کی کھدائی کے وقت جب امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کرایا کہ سب لوگ میدان احد سے اپنے اپنے مردوں کو ان کی قبروں سے نکال کر لے جائیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ 46 برس کے بعد اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھود کر ان کی مقدس لاش کو نکالا تو میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، جب ان کا ہاتھ ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا، اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا بدستور صحیح و سالم تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے زمین کو دیکھ بھال کے لیے غابہ جا رہا تھا کہ راستے میں رات ہو گئی، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر میں سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرات میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب میں مدینہ منورہ کو لوٹ کر آیا تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اے طلحہ، تم کو یہ معلوم نہیں، خدا نے ان شہیدوں کی روح کو قبض کر کے زبر، جد اور یا قوت کی قندیلوں میں رکھا ہے اور ان قندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزہ فرما دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ روحیں قندیلوں سے نکال کر ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے، پھر صبح کو وہ اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہیں۔ یہ مستند روایات اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرات شہداء کرام اپنی اپنی قبروں میں پورے لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں، وہ اپنے جسموں کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں اور دوسرے قسم کے تصورات بھی کر سکتے ہیں اور